حکومت حرامی کی جب آئے گی تو پھر یہی ہوگا۔ اور آج میں سبق میں 1500 بندے تھے، میرے سبق میں قرآن کا سبق چل رہا تھا، مجھے پرچی مل گئی کہ استاد جی آپ کی سعادت ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی پنجاب کی۔ میں نے کہا بغیرتو ادب سے نام لے لو، مولانا مریم نواز۔ کیا نام لیتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شاگرد کو میں نے کہا کہ آپ نے بڑی خوشخبری مجھے سنائی، میں چاہتا ہوں چاہتا کہ آپ کو، میں غریب آدمی، میں ملک ریاض نہیں ہوں، میں غریب آدمی، میں حاجی عبدالرزاق نہیں ہوں، حاجی احسان سانو نہیں ہوں، حاجی زمان میں نہیں، سبزی منڈی والے جو بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا غریب آدمی ہوں، لیکن آپ نے، میں بہت پریشان تھا، آپ نے اچھی خبر سنائی کہ مریم نواز کو وزارت مل گئی۔ کہا، میں نے کہا یہ ادب سے نام لے لو، بغیرت مریم نواز نہیں، حضرت اقدس مولانا مریم نواز۔ آخر خربوزہ سے رنگ پکڑتا ہے، تربوزہ سے۔ مولویوں کے ساتھ کافی دن رہی ہے، مولانا تو کہنا چاہیے اس کو۔ انار کو انار سے رنگ انار کو انار سے رنگ ہو جاتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، پھر ملک کیوں نہیں چلے گا؟ یہ ملک خدا ہی حافظ ہے، لیکن سمندر کی موجیں بھی آتی ہیں، فرشتے اسرافیل نے اس نے پکڑا ہوا ہے، اس اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اس اللہ کیا ہے وہ جو بھوک جس کو کہتے ہیں، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں پھونک مارنا ہے، دنیا کو تباہ کرنا ہے، لیکن سمندر کی موجیں بھی آتی ہے، وہاں سے چلتے چلتے کراچی کو تباہ کرنا ہے، لیکن آ کر کے دیکھ کر مکی مسجد کو دیکھ لیتے ہیں، مدنی مسجد کو دیکھ لیتے ہیں، بنوری ٹاؤن مولانا بنوری کی قبر کو دیکھتے ہیں، پیارے سلیم اللہ خان کو دیکھتے ہیں، جامع فاروق کے دارالعلوم کو دیکھتے ہیں، مکی مدنی مسجد کو دیکھ کر کے وہ موجیں کہتی کہ چھوڑو اب تک کچھ باقی ہے۔ اپنے ڈیفنس والے مالداروں کو دیکھو، لگی بطخ کی طرح، اور اس کے ڈرائیور کو دیکھو، گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھو، اور اس کے ملازمین کو دیکھو، اتنے موٹے موٹے، اور اس کے گھر کے اندر ایک کتا بھی، ڈیفنس کے اندر وہاں پر گائے پالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بھینس پالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بکری پالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر گھوڑے پالنے کی اجازت نہیں، ڈیفنس کے اندر کتے پالنے کی اجازت ہے۔ واہ ملک پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، پاکستان زندہ باد، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ جی گائے پالنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ حلال ہے اور یہاں حرامی رہتے ہیں۔ حکومت حرامی کی جب آئے گی تو پھر یہی ہوگا۔ گائے پالنے کی اجازت نہیں، بکری پالنے کی اجازت نہیں، گھوڑے گھوڑیاں پالنے کی اجازت نہیں، اور کس چیز کی پالنے کی اجازت نہیں؟ بولو۔ کتا اچھا سا بندہ ہوا، اب اس نے کھایا اتنا کہ مولوی نے اتنا نہیں کھایا، اس کے لیے ملازم مقرر ہے، ایک بلوچ ایک پٹھان۔ پتہ نہیں تو کتا ہے جنت سے آیا ہوا ہے کہاں؟ اس قسم کی قیمتی کتے، واہ کتا واہ۔ پٹھان کو الگ روزگار مل رہا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بلوچ کو اور پنجابی منڈیا کو، اس کو الگ کتے کو دھو رہے ہیں، اور کتے کو بہترین قسم کی غذا، بہترین قسم کی تازہ گوشت، بہترین قسم کی، اس کو کبھی ڈبل روٹی، اس میں مکھن لگا کر کے کتے کو دے رہے، اور سیٹھ صاحب بغیر مسالہ کے، بغیر گھی کے، بغیر مسالہ کے، بغیر گھی کے، بغیر پیاز کے، سیٹھ صاحب آپ تو ابھی سیٹھ صاحب یہ دال جو اس کے اندر پکی ہوئی ہے پانی کے اندر، سیٹھ صاحب وہی کھاتا ہے۔ ابھی ایک بندہ آپ کا آ رہا ہے جو بھینڈی کھاتا ہے، بعد میں بتا دینا ایک دوسرے کو۔ اللہ کے بندو، ایک بہت بڑا عہدہ کہ مولویوں کو اور حافظوں کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا۔ ملنگ لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، اور دال خور ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ یہ جو جہاز والے اوپر جو جاتے ہیں نا جہاز میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ 50,000 فٹ اوپر ہم بلند ہیں،
ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جہاز کی آواز کس طرح ہے، سخت قسم کی خطرناک، 50-60 ہزار فٹ پہ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں اور پورے چار طرف سے پورے کراچی والوں کے کان پھاڑ دیتے، ان کی آواز اس قسم کی ہوتی ہے، لیکن اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ باہر کتنا شور و شغب ہے۔ یقین کرو کہ یہ ملا اس نے کتنی تباہی مچائی ہے، امریکہ کے اندر، روس کے اندر، برطانیہ کے اندر، ملت کفر کے اندر، پاکستان کے اندر جو بے دین لوگ ہیں ان کو انہوں نے کتنا پریشان کیا، اس کو خدا جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ خود جانتے ہیں، لیکن ملا کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ ملا کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھا نا، جو بھی آتا ہے نا، جو بھی آتا ہے تو مولوی کا گلا پکڑتا ہے، اے ملا بکواس مکوا چپ سے سڑے۔ جو بھی آ کر کے مولوی کا گلا دباتا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر روڈ بھی نہیں، اس ملک کے اندر روزگار بھی نہیں۔ یہ میرے بھائی سبزی منڈی والے، آپ جانتے کہ ہم کہاں پہنچے۔ اس ملک کے اندر روزگار بھی نہیں ہے، اس ملک کے اندر نوکریاں بھی نہیں ہیں، روڈ نہیں، اسپتال نہیں، اور اللہ کو پانی کا نظام نہیں، بجلی کا نظام تباہی تباہ، اندھیر نگری چوپٹ راجہ، کچھ بھی نہیں۔ کبھی حقو کبھی بخو، 5 سال حقو آ جائیں گے، پھر حقو کہیں گے بخو بڑے بغیرت تھے، انہوں نے 5 سال ملک کو لوٹا۔ آپ حقو بخو سمجھتے ہیں نا، حقو بخو اور تیسرا ہے ٹھکو، حقو بخو ٹھکو۔ تو حقو کی 5 سال کی جب حکومت رہے گی، وہ کہیں گے بہت بغیرت ہے، یہ بہت چور ہے، ڈکیت ہے، ذلیل ہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ 5 سال وہ عورتوں کی طرح جو غلط عورتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، یہ اس طریقہ پر ان کی پوسٹ مارٹم کریں گے حقو بخو کی۔ پھر حقو چلا جائے گا، 5 سال کے بعد خدا اس کو مردار کرے گا، پھر واپس بخو آ جائے گا۔ پھر بخو جب آ جائے گا تو بخو آ کر کے کہتے ہیں وہ بڑے بغیرت تھے، انہوں نے ملک کو لوٹا۔ پھر 70 سال اور 80 سال اس ملک کو ہو گئے، 70 سال حقو بخو حقو بخو 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 حقو بخو۔ مومن کی شان یہ ہے، آپ مومن ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ کہ لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتین، کہ ایک سانپ کے بل سے یا بچھو کے اس کے بل سے مومن کو 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ اگر بچھو نے ڈنگ مارا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مومن بیدار دماغی سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ حقو یہ بخو، یہ حقو یہ بخو، یہ حقو یہ بخو، 75 سال انہوں نے حکومت کی، یہ بار بار ہمیں ڈس رہے ہیں، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان کو منتخب کر رہے ہیں۔ ہم بار بار، اب 5 سال سے، اس سے پہلے ٹخو آ گیا، پہلے حقو بخو حقو بخو حقو بخو حقو بخو حقو بخو، اب ٹخو آ گیا در میں، اور ٹخو نے وہ ہمیں سبق سکھایا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ اب ٹخو غریب بھی اس دفعہ رہ گئے، اس دفعہ ٹخو بھی رہ گئے، واپس حقو آ گیا، واپس نہیں بخو آ گیا، حقو نہیں بخو آ گیا، بخو آ گیا۔ اب 5 سال آپ اسی طریقہ پر جو ہے نا بخو 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 بخو، انشاءاللہ 5 سال پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے بعد واپس ٹخو 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 نہیں حقو، پھر حقو پھر حقو بخو۔ لیکن ٹخو بھی بڑی کوشش میں ہے، وہ بھی ہمت اس نے ہاری نہیں ہے، اس نے بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولویوں نے ملک کو کیا دیا، تو نے مولوی کو یہ دیا ہے، تو نے مولوی کو کیا دیا ہے؟ اس دفعہ یہ جو مہینہ ہے جس کو شعبان کہتے ہیں، اس سے پہلے والے مہینے میں رجب کے اندر وفاق المدارس، جس میں قاری عبدالحمید کا مدرسہ بھی داخل ہے، جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، صرف دیوبندیوں کے وفاق المدارس، سارے دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا پچھلے مہینے میں امتحان دیا، جو مکمل حافظ ہو گئے 1,10,000 ہیں۔ ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا؟ ہم تمہارے جیسے بغیرت لوگوں کو نہیں دے سکتے، باقی ہم حافظ دیتے ہیں، عالم دیتے ہیں، قاری دیتے ہیں، مفسر دیتے ہیں، محدث دیتے ہیں۔ تو نے کیا دیا؟ مولی منظور کی عزت نفس نہیں ہے کہ بھیک مانگ کر کے تمہارے بچوں کو پڑھاتے۔ مجھے معلوم ہے آپ کے سبزی منڈی والے، آپ کے یہ جو ہے نا، ان سے ایسے آپ کے خان اور آپ کے چودھری اور آپ کے چور اور آپ کے ملک کے ڈاکو، مجھے پتا ہے کہ آپ کتنا بھتہ دیتے ہیں، خوب مجھے معلوم ہے۔ مولوی کو 5 روپے دے دیا تو چھوٹی مرغی کی طرح کٹ 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 کٹوس 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 کٹوس،
وہ اونٹنی